صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا ہمارا ٹائم لگ جائے گا۔ یعنی اگر ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، شاید راستے میں جاتے جاتے ہی 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں۔ عمل کی نیت کی ہے، اب اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج دنیا میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو یہ دنیا میں روشنیاں بہت ساری ہیں۔ ہر گھر میں روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، راستے میں جا رہے ہوں تو ہمیں روشنیاں نظر آتی ہیں، کمکمے نظر آتے ہیں، لائٹس نظر آتی ہیں۔ یعنی یہ دنیا روشنی سے تو جگمگا رہی ہے، کیا حقیقی روشنی بھی یہی روشنی ہے؟ جی، آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ حقیقی روشنی کیا ہے، زندگی کی روشنی، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا، زندگی کی اصل روشنی کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ حقیقی روشنی ہدایت ہے، ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل ہونا، یہ حقیقی روشنی حاصل کرنے والے اعمال ہیں کہ جسے یہ روشنی حقیقی مل گئی وہ ہدایت کی معراج کو پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی تو ہے لیکن حقیقی روشنی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، اگر ہے بھی لیکن کچھ کمی نظر آتی ہے۔ گھر ہنستے بستے تو ہیں لیکن بے چینی، بے قراری، بے سکونی بھی وہیں پر ضرور پائی جاتی ہے۔ آج سب کچھ ہے لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اگر اپنے دلوں پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو کہیں ایک دلوں میں اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، غفلت نظر آ رہی ہوتی ہے، بے قراری اور بے چینی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ بے قراری، یہ بے چینی، یہ جو دکھ اور تکلیفوں کا یہ ایک یوں کہیں کہ سمندر ہے، یہ کیسے ہٹے گا، کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ایسی چیز کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا کہ جو ہمیں حقیقتاً سکون میں مبتلا کرے، اور وہ روشنی حقیقتاً ہمیں روشنی نصیب ہو جائے، اور وہ ہے قرآن۔ جی ہاں، جو اپنا تعلق اللہ پاک کے قرآن کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں انہیں اللہ پاک وہ نور عطا فرماتا ہے کہ ان کے سینے جگمگاتے ہیں، ان کی گفتار بتاتی ہے کہ یہ اللہ پاک کے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے عامل ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اور قرآن کے مطابق پھر اپنی زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جن کا تعلق اللہ پاک کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، جن کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ قرآن پھر وہ ہے کہ جو بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، دنیا میں بھی بندے کو عزتوں کی مسند پر بٹھاتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی یہ بندے کو عزتوں کی مسند پر بٹھائے گا، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن
قرآن سے کہا جائے گا، اس شخص سے کہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اسے تو یہ کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور یہ جنت کے زینے طے کرتے چلے جاؤ، جہاں ان کا آخری آیت ہوگی، آخری حرف ہوگا، وہی جنت میں ان کا اعلیٰ مقام ہوگا۔ تو یوں حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا اور جنت کے زینے طے کرتا چلا جائے گا۔ اور پھر کیوں نہ اس گھر میں نور اتریں، کیوں نہ اس گھر میں رحمتیں اتریں، کیوں نہ اس گھر میں برکتیں نازل ہوں کہ جس گھر میں اللہ پاک کا قرآن کھولا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا ایک گزشتہ رات کا ایک واقعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک استبل میں بیٹھے ہیں، یعنی جہاں پر گھوڑے وغیرہ بندے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو گھوڑا بھدکنا شروع ہوتا ہے، آپ توقف فرماتے ہیں، گھوڑا سکون میں آ جاتا ہے، آپ پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، گھوڑا پھر اچھل کود شروع کر دیتا ہے، آپ نے پھر قرآن پاک کی تلاوت روکی تو گھوڑا پھر سکون میں آ گیا، آپ نے تیسری مرتبہ جب عمل کیا تو گھوڑا جب اچھل کود کرتا ہے تو آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو یہ اپنے پاؤں کے نیچے رون نہ دے، یعنی لگ نہ جائے، چوٹ نہ پہنچ جائے میرے بچے کو۔ تو آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو موقوف فرمایا اور اپنے بچے کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک نور ہے اور وہ نور کی ایک چھتری بنی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر آسمانوں کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب سا سما تھا، ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ صحابی اگلے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ یوں ہوا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو اتنے میں یہ گھوڑا اچھلنے لگ پڑا، میں نے 2-3 مرتبہ ایسا کیا، مجھے خوف لاحق ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو اس لیے مجھے جب میں باہر گیا بچے کو لینے کے لیے تو میں نے ایک نور ہی نور کو دیکھا، چھتری تھی اور وہ یوں آسمانوں کی طرف بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر، قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے، یہ جو تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کو سننے کے لیے یہ فرشتے تھے جو آئے ہوئے تھے، اگر تم صبح تک قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتے تو یہ صبح تک یہ تمہارے گھر کی زیارت کرتے رہتے، یہ یہیں پر رہتے اور صبح کے وقت پھر لوگ ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو کیا پتا چلا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کے فرشتے اس گھر میں ضرور حاضری دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن کے ساتھ ہم تعلق جوڑیں گے تو زندگی کی اثر روشنی ہمیں میسر آئے گی۔ آج یہی ہمارا ٹاپک رہے گا، زندگی کی روشنی۔ اس ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہیں گے مدنی چینل کے ناظرین؟ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کرنا چاہیں 0308262600 واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہم تک پہنچ جائے گا۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، کلام بھی سنیں گے، مبلغین سے انشاءاللہ اس ٹاپک پر گفتگو بھی کریں گے۔ آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں قاری کاشان صاحب کو، اور انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف پھر ہم بڑھیں گے۔ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، شروع کیا انشاءاللہ۔ قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں، قاری بھی ہیں، آج ٹاپک بھی اسی حوالے سے قرآن پاک کی گفتگو بھی ہوگی انشاءاللہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم
نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو، پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ شان نزول مدینہ منورہ کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک اعتراض کیا۔ اعتراض یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی خیال کرتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ نہیں استعمال فرمایا کرتے تھے، نہیں کھاتے تھے، جبکہ آپ تو استعمال کرتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ یہ ان کا ایک اعتراض تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھیں۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی حرام تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حرام تھی اور ہم تک حرام چلی آئی ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں بتایا کہ یہودیوں کا یہ جو دعویٰ ہے یہ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب پر حلال تھیں علیہم السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی سبب سے ان کو خود اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں پھر باقی رہی۔ یہودیوں نے اس کا انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تورات میں یہ مضمون موجود ہے، اگر تمہیں اس سے انکار ہے تو تورات لاؤ اور اس میں سے نکال کر دکھا دو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھیں۔ اس پر یہودیوں کو اپنی ذلت و رسوائی کا خوف ہوا اور وہ تورات نہ لا سکے، ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم شریف اللہ پاک کی خاص عطا سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورات اور انجیل سے خبردار ہیں اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیبی علوم عطا فرمائے ہیں۔ آگے فرمایا فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اس بات کی وضاحت تو ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے حرام ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوئے۔ تو جو اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ نے حرام کیے تھے تو وہ ظالم ہے۔ اس آیت کا پیغام کیا ہے؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کے باوجود گناہ کرنا یہ زیادہ سخت ہے، نیز حلال کو اپنی طرف سے بلا دلیل حرام کہنا اللہ پاک پر افترا کرنا ہے، یعنی اللہ پاک پر جھوٹ باندھنا ہے، والعیاذ باللہ۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج قاری کاشان صاحب بھی کچھ دیر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے اور فیضیاب بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ ہم فیضیاب بھائی سے مرحبا کہتے ہیں، فیضیاب بھائی کو ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں فیضیاب بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا و سہلا۔ اور آج ایک ہمارے پروگرام کے نئے مبلغ ہیں، کڈز مدنی چینل میں آپ نے ان کی زیارت کی ہوگی۔ آج انشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم ماشاءاللہ ان کی تشریف آوری ہے۔ مرحبا کہتے ہیں حاجی تو نہیں ہے بلکہ میلاد رضا بن حاجی امین اتاری، ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ کیسے ہیں میلاد بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، تشریف کیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ فیضیاب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، کون سا کلام سنا رہے ہیں فیضیاب بھائی؟ یا ربنا ارحم لنا۔ صحیح، چلیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود، یوں دل کی سیاہی مٹا
آتا رہوں میں، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، اللہ صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا اور مروہ کے مابین دوڑو، سعی کر کے رب کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے رب کو مناتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں، رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں، تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں، تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ ہو مقبول حج حاضری دائمی میں، ہو مقبول حج حاضری دائمی میں، پسے حج مدینے کو جاتا رہوں میں، پسے حج مدینے کو جاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الہی تو ایسا مقدر عطا کر، الہی تو ایسا مقدر عطا کر، الہی تو ایسا مقدر عطا کر، ہمیشہ ہی مکے میں آتا رہوں میں، ہمیشہ ہی مکے میں آتا
ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر، ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر، ہے سید کی خواہش مدینے میں مر کر، ہمیں شاہی جنت کو پاتا رہو میں، ہمیں شاہی جنت کو پاتا رہو میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہو میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں اس وقت جو عاشقان رسول مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں میں موجود ہیں، مدینہ پاک کی دلکش فضاؤں میں موجود ہیں، سبحان اللہ۔ جو عازمین حج ہیں، سبحان اللہ، اس وقت بہت سے افراد جا چکے، جا رہے ہیں، کچھوں کی فلائٹس ابھی کچھ دن باقی ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک تمام عاشقان رسول کا حج قبول فرمائے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے جتنے عاشقان رسول حج کے لیے جائیں ان کا حج بھی قبول ہو، مقبول ہو، خیر عافیت کے ساتھ وہ حج کے تمام مناسک وہ ادا کریں، اور خیر و عافیت کے ساتھ آنا جانے کا جو سلسلہ ہے اللہ پاک سفر حضر میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب بندہ حاضر ہوتا ہے مکہ پاک کی پرکیف فضاؤں میں، یعنی کتنا دل کو سکون دیتا ہے کہ یہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو شرف بخشا ہے۔ پھر یہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کعبہ پاک میں، مکہ پاک میں، ان جو قریب ایک مقام ہے جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ پھر مکہ پاک کی پرکیف فضائیں وہ کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 53 سال گزرتے ہیں۔ پھر ہجرت کا حکم ہوتا ہے، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک کی طرف رخ فرماتے ہیں۔ لیکن جو مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، یہ پھر وہ جگہ ہے کہ جب 40 سال کی عمر میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو پھر میرے حضور اعلان نبوت فرماتے ہیں، نبی ہونے کا اعلان فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر وحی کا نزول ہوتا ہے، یوں کہیں کہ قرآن نازل ہونا شروع ہوتا ہے۔ یوں قرآن پاک جبریل امین لے کر تھوڑا تھوڑا قرآن پاک لا رہے ہیں، اور یہ 23 سال کا عرصہ پھر لگتا ہے، کچھ یہیں پر مکہ پاک میں اور کچھ مدینہ پاک میں، یعنی وحی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن خود ایک دعویٰ کرتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی مثل ایک سورت بھی لا سکتا ہے تو خود آ جائے، بلکہ خود نہ آ جائے۔ فرمایا کہ اپنے جتنے بھی افراد ہیں سب کو ملا لو، گروہوں کو ساتھ ملا لو، اور آ کر قرآن کی آیت کی ایک مثل بنا کر دکھا دو، اور تم نہیں لا سکو گے، ہرگز تم نہیں لا سکو گے، نہ بنا سکو گے۔ قرآن کا یہ اعجاز ایسا تھا، اور پھر یہ قرآن کا دعویٰ صبح قیامت تک کے لیے ہے کہ قرآن کی مثل کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا، ایسا ہے قرآن۔ اور پھر جب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہونے والا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو عظیم تحفہ عطا فرمایا وہ قرآن کا تحفہ ہے۔ تو پھر جب قرآن کے ساتھ بندے کا تعلق ریلیشن مضبوط ہوتا ہے، پھر قرآن دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے، قبر میں بھی نور لے کر آتا ہے، کل حشر کے میدان میں بھی راحت کا سامان بنے گا، اور پھر جنت میں پہنچا کر ہی
قرآن بندے کو چھوڑے گا کہ یہاں تک اس نے جانا ہے، بلکہ بعض روایات کا مضمون اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہاں تک فرمایا کہ قرآن پاک کی بعض صورتیں اللہ تعالیٰ سے تنازع کریں گی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں اور بخشوا کے چھوڑیں گی، یعنی اتنا وہ بار بار اصرار ہوگا قرآن کا کہ یہ بندہ بخشا جائے، یہاں تک کہ میرے رب کی رحمت کو جوش آئے گا اور قرآن کے صدقے اللہ پاک قرآن کے قاریوں کی بخشش فرمائے گا۔ تو کیا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین، زندگی کی روشنی کیا اس قرآن کے ساتھ پھر وابستہ نہیں ہے؟ ضرور ہماری زندگی کی روشنی قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ آج یہی ٹاپک ہمارا زندگی کی روشنی رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مزید بھی آگے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ بہت کچھ آج سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، کال کے ذریعے، SMS کے ذریعے، کمنٹس کے ذریعے آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو 0308262600 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، لکھ کر بھی، یا وائس میسج اگر بھیجنا چاہیں تو بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ کا میسج انشاءاللہ ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور ہم پروگرام میں آپ کا میسج لے سکیں گے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور کہ اس نیکی کی دعوت کو شیئر کرنا آپ نے بھولنا نہیں ہے، تو جو شیئر کر لیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹس میں بتا بھی سکتے ہیں، بعض عاشقان رسول شیئر کر کے بتاتے بھی ہیں کمنٹس میں کہ الحمدللہ ہم نے نیکی کی دعوت کو، اس پروگرام کو آگے شیئر کر دیا۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیئر کر دیں، نیکی کی دعوت کو آگے بڑھا دیں، کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ایک شیئر بہت سو تک پہنچتا ہے، جتنے بھی آپ کے فیس بک پہ منسلک آپ کے افراد ہیں ان تک یہ پیغام پہنچتا ہے، شاید کوئی ایک سن لے اور عمل کرنا شروع کر دے اور اس کی زندگی میں ایک مثبت انقلاب آ جائے، ایک چینج آ جائے۔ ممکن ہے اس کا تعلق قرآن کے ساتھ پہلے کمزور ہو، یہ پروگرام دیکھنے کے بعد اس کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ انشاءاللہ جب وہ قرآن پڑھتا رہے گا، اللہ نے چاہا اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ راشد نور بھائی ہمارے ساتھ ہیں، جی مرحبا کہتے ہیں راشد نور بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ راشد بھائی، زندگی کی روشنی قرآن، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کی یقیناً دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، قبر کی بھی، حشر کی بھی، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ہر تاریکی کی روشنی قرآن ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ قرآن یہ رب کا ایسا کلام ہے کہ جو سراپا نور ہے، بلکہ قرآن کا ایک نام نور بھی بیان کیا گیا کہ یہ نور ہے جو بندے کو ظلمت، جہالت، کم علمی کے اندھیروں سے نکال کر علم کے نور اور روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ قرآن یہ اللہ کا ایسا کلام ہے کہ جسے پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، جسے چھونا بھی ثواب ہے، اور جسے سمجھنا یہ سب سے بڑھ کر ثواب ہے۔ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ قرآن کریم سے تعلق کا تقاضا، سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان قرآن پاک کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ لیکن سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو درست پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ درست پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اگر درست نہیں پڑھیں گے، غلط پڑھیں گے تو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ قرآن درست اگر پڑھا جائے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر قرآن کو غلط پڑھا جائے تو حدیث پاک کے مطابق رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو درست پڑھنا یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن پاک کا۔ اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ اب سمجھا کیسے جائے گا؟ سمجھنے کے لیے سب سے پہلا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں عربی آتی ہو تاکہ درست انداز سے ہم سمجھ سکیں۔ لیکن عربی آنا بھی کافی نہیں ہوتا، عربی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تفسیر کا جاننا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کئی آیتیں ایسی ہیں جو محض ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتی، صرف عربی ٹرانسلیٹ اردو میں کرنے سے سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کی تفسیر کی حاجت ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں شاہ صاحب، اب دیکھیے قرآن پاک میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کتنے مال پر ہوگی؟ پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، نہیں تفصیل ملے گی۔ اس کی تفصیل ہمیں کہاں ملے گی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے
کہ قرآن نماز کو قائم یوں کرنا ہے اور زکوٰۃ اتنے مال پر فرض ہوگی. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیتیں کر دیتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں ملتی تو پھر صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی احادیث سے اس کی تفسیر ملتی ہے. کبھی قرآن کی تفسیر ہمیں قرآن میں حدیث میں واضح نہیں ملتی تو پھر ہمیں مزید آگے تابعین تبع تابعین کی طرف جانا ہوتا ہے. پھر اجماع امت، پھر اس طرح اس کی تفصیل ہے. تو بہرحال قرآن سمجھنے کے لیے سب سے دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے، کیونکہ سمجھیں گے تو قرآن ہمیں سمجھ میں آئے گا. قرآن پاک کی آیتیں سب دیکھیں تو بنیادی طور پر قرآن مشکل ہے. قرآن مشکل نہیں ہے، مشکل ہے ہمارا ذہن کا بننا. قرآن مشکل نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیے دنیا میں کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، آپ وہاں جو مسلمان رہنے والے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں. اور قرآن ایسا اللہ پاک کا کلام ہے اور نبی پاک علیہ السلام کا شاہ صاحب ایسا معجزہ ہے قرآن کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی ایکسٹرا کچھ زبانیں سیکھنا پڑیں گی. قرآن بہت جلدی انسان کو پڑھنا بھی آ جاتا ہے اور قرآن جلدی حفظ بھی ہو جاتا ہے. اب دیکھیے مسلمانوں کے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ کا پاک کلام محفوظ ہے. دنیا کی اور کتابیں لے لیں، چھوٹے چھوٹے رسالے یاد نہیں ہوتے، یاد ہوتے تو کچھ دنوں کے لیے، لیکن بلا مبالغہ اگر آپ دنیا میں سروے کریں تو لاکھوں لاکھ افراد ایسے ملیں گے جو قرآن کے حافظ آپ کو ملیں گے. ابھی پچھلے ہی دنوں ماہ رمضان گزرا ہے، ماہ رمضان میں لاکھوں لوگوں نے قرآن پاک کی تراویح پڑھی ہے، مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے پیچھے قرآن پاک ان سے سنا ہے. تو اس لیے قرآن پاک مشکل نہیں ہے، مشکل یہ ہمارا ذہن بنتا ہے کہ شاید مشکل ہے، ورنہ تھوڑی سی کوشش کی جائے تو قرآن پڑھنا آ سکتا ہے. بچپن میں تو بہت جلدی آ جاتا ہے، ہاں جوانی میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، بڑھاپے میں کچھ زیادہ مشکل پیش آتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے، اگر تھوڑا بندہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو قرآن یاد ہو جاتا ہے. قرآن نے خود بھی تو اس کو آسان ہی کہا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. واہ واہ. فرمایا اس قرآن کو ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا، پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے. سمجھنا یہ ٹھیک ہے کہ سمجھنا ہر ایک کو خود سے پڑھ کر سمجھ آ جائے، ایسا ممکن نہیں ہوتا. اس کے لیے یقیناً کسی جو سمجھنے والا ہے، عالم دین ہے، وہ سمجھائے گا تو قرآن سمجھ میں آئے گا. لیکن یہاں پر چند ایک غلط فہمیاں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یار قرآن آسان ہے تو اس کا مطلب کیا، جیسے تیسے آیا ٹھیک ہے قرآن پڑھ لو. تو بھئی قرآن پڑھنے کے تقاضے ہیں. آپ دیکھیں انگلش ہے یا کوئی اور لینگویج ہے تو اس کو اسی انداز سے پڑھیں گے، سیکھیں گے تو کہا جائے گا جناب اس کو یہ زبان آتی ہے. تو اسی طرح قرآن کا بھی یہ معاملہ ہے کہ قرآن پاک رب کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے پڑھا جائے کہ جو قرآن کو پڑھا ہوا ہے، اور اس سے سمجھا جائے جو قرآن کو سمجھا ہوا ہے. صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے قرآن کو سمجھا، نبی کریم علیہ السلام جس نے رب سے قرآن پاک کو سمجھا ہے. اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے قرآن سیکھا ہے. پھر صحابہ سے تابعین نے سیکھا، پھر تبع تابعین نے سیکھا، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو قرآن درست پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اور اس کے بعد پھر تیسرا درجہ ہے اس پر عمل کرنا. عمل کریں گے تو یوں سمجھیے کہ پھر قرآن کا حق ادا ہوگا. صحیح. تو عمل کیسے قرآن کو پر کریں گے جب اس کی سمجھ آئے گی. اچھا بعض لوگ اس میں کیا کرتے ہیں شاہ صاحب، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں. عام طور پر اگر آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر تو آپ کو اس طرح کے لوگ ملیں گے، میں نے بھی پورا قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے. تو بھائی پورا قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا یہ صرف کمال نہیں، قرآن کو سمجھنا بھی کمال ہے، عمل کرنا بھی کمال ہے. وہی لوگ سود کے معاملات میں، تجارت کے معاملات میں، اس طرح بے حیائی کے معاملات میں، کتنے معاملات میں معاذ اللہ وہ گرفتار نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھ تو لیا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے. ورنہ قرآن کا تو سود کے بارے میں واضح حکم ہے کہ یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. قرآن کا تو حکم یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. تجارت کا اللہ تعالیٰ نے تو حلال ہونے کا فرمایا ہے. قرآن میں تو بے حیائی کو منع کیا گیا ہے. تو قرآن میں تو ماں باپ کا ادب احترام کا درس دیا گیا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کے معاملات جو ہیں، قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ایک مسلمان کا
حق ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرے تاکہ قرآن پر عمل کر کے بندہ رب کا قرب پا سکے۔ بہترین کہ قرآن پاک کو ہم نے سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اور پھر قرآن پاک پر عمل بھی کرنا ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، بے شک ثواب ملے گا، ہر حرف کے بدلے اللہ پاک نیکی عطا فرمائے گا، وہ نیکی جو 10 کے برابر ہوگی، یہ ضرور ہے۔ رمضان میں پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور کئی گنا بڑھا کر ملے گا، ضرور ہے۔ لیکن قرآن کے نزول کا مقصد بھی ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے نا کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا۔ اسی قرآن کو پھر ہم نے اپنا امام بنانا ہے کہ جب قرآن سے رہنمائی لی جائے گی۔ آج کل کاشان بھائی معاشرے میں نا مختلف نظریات ہیں، تھیوریز ہیں اور مختلف تعلیمات ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے کیا لازم نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کو اپنا امام بنا لے؟ بے شک۔ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بالکل شاہ صاحب، ایسا یہ قرآن جو ہے ہمارا امام ہے جی۔ اور کوئی سائنسی نظریہ، کسی غیر مسلم کی ریسرچ ہو جی یا کوئی دنیاوی قانون دان یا کسی فلسفی کی کوئی تھیوری ہو، جی اگر قرآن کریم کے خلاف ہے تو وہ تھیوری، وہ نظریہ، وہ ریسرچ تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کریم کی کوئی بھی تعلیم کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی دور میں ہو تو وہ حق ہے اور جی۔ وہ ہرگز غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ جی اس لیے ہم سب پر یہ لازم ہے اور یہ ملزوم ہے کہ ہم عملی طور پر ہر معاملے میں قرآن و حدیث کو اپنا معیار بنائیں، اور جو بات قرآن اور حدیث کے موافق آ جائے ہمیں اسے دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے، واہ۔ اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اس کے برخلاف ہو، تو ہمیں اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا امام جو ہے وہ سائنس نہیں، کوئی فلسفی نہیں، کیا بات ہے۔ کوئی تھیوری نہیں، بلکہ ہمارا امام جو ہے رب کریم کا پاکیزہ کلام ہے۔ اسی ضمن میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان القرآن شافع و مشفع، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، واہ۔ اور جو قرآن کریم کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے گا، جی۔ قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اللہ اکبر۔ اور جو قرآن کریم کو پس پشت ڈال دے گا، قرآن کریم اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا قرآن کریم ایمان لانے کا اس پر یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو جی۔ ہر شعبے میں ہو، ہر مسئلے میں ہو، ہر دور میں ہو، اس پر عمل کریں، قرآن کریم کو اپنا پیشوا بنائیں۔ اسی ضمن میں کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو جی تو بغیر قرآن کریم کے ایسا ہرگز یہ ممکن نہیں۔ قرآن کریم پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کے بغیر اپنی زندگیوں کو اصل گزاریں۔ ذہن بن جائے نا کاشان ایسا ہی۔ بھائی کہ ہم نے اپنی رہنمائی قرآن سے لینی ہے، ایسے ہی ہم نے اپنی رہنمائی حدیث پاک سے لینی ہے، ہم نے اپنا پیشوا امام قرآن کو بنانا ہے، شریعت مطہرہ کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ جب ہمارا یہ ذہن بن جائے گا نا تو ہم بہت سے مسائل میں اپنے آپ کی جو خرافات ہیں، غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، یا وہ کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال ہیں، ہم ان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ اور اس کے لیے کیسے ہم بچ سکتے ہیں؟ اس کا ہوگا یوں ہی کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، پھر قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر بھی کرنا ہے۔ دیکھیں بسا اوقات نہیں علم ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ دروازے سارے بند ہو گئے ہیں؟ ہمارے علماء اہل سنت ہیں نا الحمدللہ، ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی 14-15 صدیاں گزر چکی ہیں کہ قرآن پاک اس دنیا میں تشریف لایا اور ایک سلسلہ یہ قرآن پاک کا چلا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود آج بھی جب بھی آپ کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں، آپ دارالافتاء اہل سنت میں چلے جائیں، مفتیان اکرام کی بارگاہ میں جب حاضری دی جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات سے استدلال فرما رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی آیات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اس دور کے لیے امام تھا، یہ آج کے دور کے لیے کیا، یہ صبح قیامت تک کے لیے قرآن ہمارا امام ہے، یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اور کر بھی رہا تھا، یہ آج بھی ہو رہی ہے قرآن سے رہنمائی، اور یہ انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے رہنمائی
لینے والے بن جائیں. جب رہنمائی لیں گے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگی کو پاک بھی گزاریں گے, صاف بھی گزاریں گے, اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. بسا اوقات جیسے راشد نور بھائی نے کہا کہ بسا اوقات بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تو پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ میں نے پڑھ لیا, بڑا وہ فخر سے بتا بھی رہا ہوتا ہے. عمل کیا ہے؟ سود کا لین دین کر رہا ہے. عمل کیا ہے؟ نمازیں چھوٹ رہی ہیں. عمل کیا ہے کہ سنتوں کو معاذ اللہ ترک کیا جا رہا ہے. عمل یہ ہے کہ گالم گلوچ بھی ہے, تہمتیں بھی ہیں, تو بدنگاہیاں بھی ہیں, تو یہ سارے گناہ بھی اپنی جگہ پر کہیں ایسے بھی چل رہے ہوتے ہیں. قرآن تو وہ ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, قرآن سمجھا جائے, قرآن پر عمل کیا جائے. تو قرآن تو نماز کا درس دے رہا ہے نا, نماز نہ پڑھنے کی وعیدوں کو بیان کر رہا ہے. قرآن نماز کا حکم دے رہا ہے, اور کئی مقامات پر تقریباً 700 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں نماز کی ترغیب دلائی گئی. تو جب بندہ قرآن نماز کے ساتھ جوڑ رہا ہے, اور نماز وہ ہے کہ جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے, یہ قرآن ہی بیان کر رہا ہے کہ نماز وہ ہے کہ جو بے حیائی اور برے کام سے روک دیتی ہے. پھر بندہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے, بندہ کیسے غیبت کر سکتا ہے, پھر بندہ کیسے بدنگاہی کر سکتا ہے, بندہ پھر کیسے یہ ان گناہوں کی طرف, سودی اور شراب اور ان گناہوں کی طرف بندہ بڑھ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھا ہے اگر, لیکن قرآن کو سمجھا کتنا اور قرآن پر عمل کتنا کیا ہے. تو بہر صورت ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم اپنا پیشوا, اپنا امام قرآن پاک کو بنائیں, شریعت مطہرہ کو کے مطابق اپنی, یہ پیشوا بنانے سے مراد یہی ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا ذہن بنا لیں. لیکن ہوتا یہ ہے میلاد بھائی کہ بعض اوقات قرآن کو, یا یوں کہیں کہ پیشوا نہیں بنایا جاتا, بعض تو معاذاللہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات بندہ شریعت کے حکموں کی بھی نہ دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے. کیا ایسے افراد کو آپ سمجھائیں گے کہ وہ قرآن اور سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل شاہ صاحب, یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن کو اپنا پیشوا نہیں مانتے جی, اور معاذ اللہ قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کے لیے بہت عبرتناک انجام ہے. جی, چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ خلافت بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا, ولید بن یزید. یہ انتہائی سرکش اور بے باک تھا. حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ میری امت میں ولید نامی شخص ہوگا جو فرعون سے زیادہ سرکش ہوگا. علماء اکرام نے اس حدیث پاک سے یہی ولید بن یزید مراد دیا ہے. ایک مرتبہ ولید بن یزید نے قرآن سے فال نکالی. اب قرآن کریم سے فال نکالنا ویسے ہی ناجائز ہے, اور قرآن کریم فال نکالنے کے لیے بلکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا کہ ہم قرآن کریم سے ہدایت حاصل کریں. جی, مگر ولید جو تھا وہ بدبخت تھا اور سرکش تھا. اسے جائز و ناجائز کی کیا پرواہ تھی. اس نے فال نکالی, اور جو آیت کریمہ اس کے سامنے آئی وہ گویا اس کو اپنی زندگی کا پورا اس نے نقشہ بنا لیا. جی, چنانچہ فال میں جو آیت نکلی وہ قرآن کریم کی پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 تھی. جی, ارشاد ہوتا ہے وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, ترجمہ کنز العرفان, اور ہر سرکش ہر درم ناکام ہو گیا. ولید نے جب یہ آیت پڑھی تو اس پر اقتدار کا بھوت سوار ہو گیا, اور غرور اور تکبر کے ساتھ اس بدلغام نے معاذ اللہ قرآن کریم کو شہید کر دیا اور بے ادبی کے ساتھ پھینک دیا, اور کہا کہ تو سرکش اور ہر درم کو وعید سناتا ہے. ہاں میں سرکش اور ہر درم ہوں. جب تو روز قیامت اللہ کریم کے سامنے جائے تو بتا دینا میں نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا. معاذ اللہ. اب تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ اس واقعے کے چند ہی دن بعد ولید بن یزید کا سر کاٹ کر اس کے محل میں لٹکا دیا گیا. اللہ. اب ہوا کیا کہ اس کے چچا کے بیٹے نے اس کے خلاف بغاوت کی, اور اس نے اعلان کیا کہ جو ولید کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 1,00,000 درہم چاندنی کے سکے انعام دیے جائیں گے. جی, چنانچہ اس ولید کا جو سر تھا اس کو کاٹ کر اس کے چچا کے بیٹے کے سامنے پیش کر دیا گیا. جی, تو اس نے کچھ دن تو اس کے سر کو اس کے محل میں لٹکائے رکھا, پھر اس کو چوراہے پر لٹکا دیا جا کر. اللہ.
اب یہ ہے ان کا انجام جو قرآن کریم کو اپنا پیشوا نہیں مانتے اور معاذ اللہ قرآن کریم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ حافظ فرمائے۔ اور بطور مسلمان ہمارا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کو ہر معاملے میں قرآن کو اپنا پیشوا بنانا ہے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ جی ہم اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آمین قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ قرآن واقعتاً مدنی چینل کے ناظرین یہ کیسا عبرتناک واقعہ ہے، یہاں سے تو ان افراد کو لرز جانا چاہیے کہ جو ایک تو بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ اپنی طرف سے قرآن کی آیات بنا لیتے ہیں۔ آیات بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے یوں قرآن میں فرمایا ہے، اچھا وہ ہے نہیں ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے ایک۔ پھر دوسرا یہ کہ بعض اوقات مذاق چل رہا ہوتا ہے اور اس مذاق کے دوران قرآن کی آیات کو کوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی عجیب سی کو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں قرآن کی آیات کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو باقاعدہ قرآن کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھنا اور قرآن کا ادب اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ اسد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسد بھائی قرآن پاک کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، میں چاہوں گا کہ یہ ارشاد فرمائے ایک تو قرآن پاک کا ادب کس حد تک ضروری ہے اور پھر دوسرا یہ کہ قرآن پاک کا مطالعہ کس قدر ضروری ہے یا کیوں ضروری ہے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ادب تو دیکھیے جتنا زیادہ کریں اتنا بہتر ہے، اللہ اکبر۔ اور جنرلی اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کا جو ظاہری ادب کرنا ہے جی مصحف شریف کا، اس کو تو ماشاءاللہ ہم کہیں گے کہ ہر مسلمان ہی اس کا خیال رکھتا ہے، بلکہ جی ظاہری طور پر کوئی ایسی مذہبی وضاقتہ نہ بھی ہو، کوئی ایسا مشہور آدمی نہ بھی ہو، ایک عام مسلمان ہے، بظاہر اس کے معاملات اتنے زیادہ اچھے نہ بھی ہوں، لیکن اس کے دل میں بھی دیکھیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید کا ادب جو ہے وہ موجود ہوگا۔ تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے، الا یہ کہ کوئی شاذ و نادر کوئی ایسا شخص ہو جو مصحف شریف کی جو ہے نا اس طرح سے ادب بجا نہ لاتا ہو، بلکہ لوگوں میں تو مبالغے کی حد تک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، تو دیٹس گڈ۔ البتہ ادب کا تعلق صرف اس بات سے نہیں کہ مصحف شریف کا ہی ادب کیا جائے، اس کو تعظیم سے رکھا جائے، اس کو نیچے گرنے سے بچایا جائے، بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، یہ بھی آداب ہیں، لیکن اس کا جو ایک بڑا ادب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق قائم رہنا چاہیے۔ کیا بات ہے! اب یہ کیسی بات ہے، کوئی شخص کسی کا ادب تو کرے، تعظیم تو کرے، لیکن اس کی بات نہ مانے اور کہے کہ میں تو بہت باادب ہوں، وہ آئے تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا تو ہو جائے، لیکن جو وہ کہے وہ اس کا انکار کرے، یا جو کہے اس پہ عمل نہ کرے۔ تو ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید کا ادب ظاہری اعتبار سے جو کرے لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے، تو گویا کہ اس نے کما حق ہو اس کا ادب بجا نہ لایا۔ مطالعے کی جو بات ہے تو ظاہر ہے کہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین کہا گیا، ہدی للناس کہا گیا، تو سب سے پہلے تو اس کا عربک جو ورژن ہے اس کو پڑھنا آنا چاہیے، جو بھی اس کے تقاضے ہیں تجوید کے مطابق، اور دوسرا پھر اس کا فقط عربی کا پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر پائیں گے تب اس کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ساری زندگی فقط تلاوت کرتا ہے، تو ٹھیک ہے اس کو تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا، بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کو اگر اس نے سمجھا ہی نہیں تو پھر اس پہ عمل کیسے کرے گا؟ تو اسی لیے علماء یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جب بھی تلاوت کریں تو کچھ نہ کچھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور تفسیر بھی پڑھیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہ سمجھا اور اس پر عمل نہ کیا تو اس مریض کی سی مثال ہے کہ جس کے پاس ڈسکرپشن جو ہے دوا کی وہ تو بڑی شاندار ہے، لیکن اس نے لا کر اس کو گھر پہ رکھ دیا ہے، نہ اس نے اس کو نسخے کو پڑھا، نہ اس کے سمجھا، نہ اس کے مطابق اس نے عمل کیا۔ تو فقط نسخے کا ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کو ہم
कैसे शिफायाब हो सकेंगे। तो ये किताब शिफा है, हमारे ज़ाहिर और बातिन दोनों को शिफा कुरान से मिलती है। तो ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब इसको हम पढ़ भी सकेंगे। एक बेसिक क्वेश्चन हर शख्स को अपने आप से करना चाहिए कि कमोबेश इसकी 6,500 आयतें हैं जी। तो अब इनमें से कितनी ऐसी आयतें हैं कि अगर मेरे सामने उसकी तिलावत की जाए तो मैं कम अज़ कम उसका इतना मफ़हूम समझता हूँ कि मुझे ये मालूम हो कि इसमें अल्लाह पाक ने मेरे लिए क्या हुक्म इरशाद किया। मैं नहीं कहता कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ हर एक का तर्जमा हर एक को मालूम हो, ज़ाहिर ये आसान भी नहीं है। और इतना मालूम हो जाना कि ये जो आयत पढ़ी गई इसका मफ़हूम इतना है कि इसमें मेरे लिए ये हुक्म है, तो हर शख्स ये गौर कर ले। अब मेरी अगर 25 साल 30 साल 40 50 60 साल की उम्र गुजर गई है और मुझे 100 आयतें भी ऐसी याद नहीं, या याद न भी हों, 100 आयतें ऐसी नहीं कि जो मेरे सामने तिलावत की जाएं तो मुझे इतना मालूम हो कि मेरे रब का इसमें मेरे लिए ये हुक्म है, तो फिर मैं कितना नादान हूँगा, कितना मैं महरूम हूँगा। और अगर हम गौर करते हैं जो कुरान को समझने वाले थे, पढ़ने वाले थे, तो उनके तो दावे ही अलग हुआ करते थे कि मेरे जानवर की रस्सी गुम हो जाए तो मैं कुरान से तलाश कर लूँ। यानी कि कितनी गहरी बात होगी और उनके जहन में किस कदर इसके मफाहिम होंगे। और कुरान की मिसाल समुंदर की सी है कि जो उसमें जितना गौताजन होगा, जितना माहिर होगा, उतना ही उसमें से निकालने में कामयाब होगा। तो पढ़ना कितना चाहिए, तो सवाल ये है कि हमने कितना पढ़ा सही और कितना अच्छा, फिर इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। और इसका कमाल ये है, जैसे कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 11 या 12 पारों की जो उन्होंने खुद से तफसीर लिखी, तफसीर नईमी, तो उसका अंदाज क्या था कि एक ही आयत का तफसीर आमियाना यानी कि अवाम के लिए इससे क्या समझने की बात है उसको लिखा। फिर लिखा तफसीर आलिमाना कि इस आयत में उलमा के लिए क्या निकात हैं वो लिखे। और फिर तफसीर सूफियाना कि कुरान के एक जो ज़ाहिरी माना है वो हैं और एक बातनी माना है जिसको हम तसव्वुफ से, सूफिया से या रूहानियत से हम कह सकते, एक्सप्लेन कर सकते। तो फिर सूफिया किराम इस आयत से क्या मफहूम लेते वो भी आपने तहरीर फरमाई। तो कमाल हो गया ना कि आयत तो एक ही है लेकिन उस आयत की गहराई और उस एक आयत को देखने समझने के पहलू इतने शानदार हैं कि जो बड़ा आलिम है वो फ़कत ये नहीं कि उसका तर्जमा लिख के फारिग हो गया, बल्कि उसने उसकी तफसीर भी लिखी और तफसीर भी 3 तरह से लिखी। अच्छा, मुफ्ती साहब ने तो 3 तरह से लिखी, अगर आप चाहते तो शायद 3 और तरह से भी लिख देते क्योंकि उनका माशाअल्लाह एक तबहुर इल्मी था। तो आम शख्स के लिए तो हम ये कहेंगे कि कम अज़ कम उसका जो फर्स्ट हैंड एक मफहूम है, एक माना है, इसमें मेरे लिए क्या हुक्म है, अगर इतना भी कर ले तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए बहुत शानदार बात होगी। बहुत खूब, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। तो असद भाई, कुरान यकीनन पढ़ना है और कुरान को समझना है। अवाम भी कितना, आम लोग यानी कितना समझे, फिर उलमाए किराम के लिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि हम कुरान के साथ ना अपना ताल्लुक जोड़ें। होता यूँ है असद भाई कि बसाओ का जहन बनता नहीं है कि इतनी मोटी तफसीर है या इतना मोटा, यानी देख कर ही ना कुरान पाक इतनी जिल्द या इतनी मोटी एक जिल्द है तो ये कैसे पढ़ेंगे। तो फिर बसाओ का तो होता ही है कि बंदा सुस्ती कर जाता है, यूं कह लें कि शैतान के बहकावे में आ जाता है या वसवसे में आकर शैतान आड़ डला देता है, बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। तो क्या ऐसा करें कि ये हमें आसान लगे, या यूं कहें कि दिल माइल हो जाए हमारा और कुरान पाक को भी पढ़ें, फिर तफसीर को भी पढ़ें, फिर कौन सी तफसीर हम पढ़ सकते हैं? माशाअल्लाह, इसमें देखें, जब आंख खुली हुआ सवेरा, एक शख्स से मेरे मुलाकात हुई, बहुत पढ़ा लिखा था दुनियावी एतबार से और कंट्री लेवल पर कहिए कि किसी इदारे का हेड भी रह चुका था ना। मुलाकात हुई कहीं पर, ऐसे कॉमन फ्रेंड्स के पास हम बैठे थे, तो कहने लगा कि आवाम को जो है वो कुरान पढ़ने से इतनी तरगीब नहीं दी जाती और कुरान जो है वो हर मुसलमान को पढ़ना चाहिए जी, और इससे ताल्लुक़ होना चाहिए। देखिए, मैंने जब से पढ़ना शुरू किया है तो मैंने इसमें से ये समझा है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया 50 साल की उम्र के अंदर जी।
چلو دے رہا ہے درست ہے، لیکن سرکار بات یہ ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ شعور سنبھالے تو اس وقت سے قرآن پڑھنا شروع کرے۔ اب یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے نا کہ کسی کو 30 سال میں یہ بات سمجھ آتی ہے اور کسی کو 45 سال کی عمر میں سمجھ میں آتی ہے، تو اس میں قصور سمجھانے والے کا نہیں ہے، بلکہ اس میں قصور جو ہے وہ نہ پڑھنے والے کا ہے۔ تو بہرحال اس کو بات کچھ سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آج تک کسی عالم نے یا آج تک کسی بھی قرآن کے داعی نے یا دین کی تبلیغ کرنے والے نے آپ کو یہ کہا ہے کہ قرآن 30 سال کے بعد پڑھنا شروع کرنا چاہیے یا 40 سال کے بعد، یا جب آپ دنیا کے سارے کام کر کے ریٹائرمنٹ لائف میں ہو جائیں اب آپ سیکھیں اور پھر یہ دعویٰ کرنا شروع کریں کہ بھائی بہت تاخیر ہو گئی؟ تو کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا جب ایسا نہیں ہے تو مسئلہ تو لوگوں کا ہوا نا، سمجھانے والے کا تو نہیں ہوا۔ پھر میں نے کہا الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ناظرین کے لیے بھی یہ بات ہو سکتا ہے کئیوں کے لیے نہیں ہو، روزانہ بلا ناغہ ہزاروں مقامات پر قرآن کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی جاتی ہے، واہ واہ، اور سنی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہر دوسرے چوتھے دن آپ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہوں گے کہ تفسیر صراط الجنان کا ختم ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ 3 سال 4 سال 5 سال، یعنی کوئی 2 کوئی 4 کوئی 6 آیتیں روزانہ کر کے فجر میں یا عشاء میں جیسے ان کو موقع ملتا ہے تو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو بھائی پڑھنے والے تو ہزاروں ہیں دنیا کے اندر، آپ کو آج توفیق ملی ہے۔ بالکل۔ تو ہوتا یہ کہ جیسے میں آج کوئی کام جیسے نا واک کرنا کوئی لوگ شروع کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جب نئے ہوتے ہیں تو ہر جگہ پر کہیں گے آپ واک کر رہے ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، اچھا میں نے ڈائٹ شروع کر دی ہے، اچھا آپ ڈائٹ کر رہے ہیں، میں نے تو فلاں ہے، اچھا وہ چند دن کا ہی شوق ہوتا ہے، پھر وہ صاحب خود بھی بیچارے۔ تو بھائی آپ نے آج شروع کی ہے، لوگوں کو شعور پہلے سے ہے۔ تو ایسے ہی یہ بھی ایک مخصوص ذہنیت ہے کہ بھائی قرآن جو ہے نا وہ بھائی تو کس نے منع کیا بھائی؟ علماء کرام اور مبلغین تو مطلب زمانے سے صدیوں سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ بھائی جب بچہ شعور کی منزل کو پہنچے 5-7 سال میں عموماً بچہ چیزیں سمجھنا شروع کر دے تو اس وقت سے اس کو قرآن کی تعلیم جو ہے وہ آپ دینا شروع کر دیں، تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے۔ اچھا دوسرا آپ نے فرمایا کہ کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، ماشاءاللہ تفاسیر تو سینکڑوں ہیں، عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اور لکھنے والوں نے تو کمال کیا نا، کمال کیا، اور سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، اور قیامت تک یہ لکھی جاتی رہیں گی، کیونکہ وہی بات ہے کہ قرآن کی ڈیپتھ اور اس کے مفاہیم اور معنی جو ہیں وہ اتنے کثیر ہیں اور اس میں ڈائمنشنز اتنی زیادہ ہیں کہ جو بھی نیا مفسر کسی نئے انداز پر اپنے علم کے مطابق لکھنا چاہتا ہے تو نت نئی چیزیں اس کو سامنے آتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک تفسیر لکھی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں تو سب سے بہترین آپ اپنی جو فرسٹ لینگویج ہوتی ہے یا سیکنڈ لینگویج، یا آپ کی مادری زبان یا آپ کی جو نیشنل لینگویج ہوتی ہے، آپ اس کے اندر سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ تو فی زمانہ اگر ہم اپنے خطے کی بات کریں یا ہماری جو میجورٹی اس وقت ناظرین ہے وہ اردو سمجھنے اور بولنے والی ہے، تو ہمارے لیے بہترین یہی ہوگا کہ ہم اردو زبان میں اس کی تفسیر سمجھیں۔ اور اردو میں بھی کئی تفاسیر لکھی گئی، لیکن تفسیر صراط الجنان کیونکہ اس زمانے میں لکھی گئی اور اس کو اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق، ایون کہ جو تفسیری تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہر 20-25 سال کے بعد زبان جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی اس کے کئی ایسے الفاظ ہیں جو اب لوگوں میں بیان نہیں ہوتے یا زبان پر نہیں لائے جاتے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہر 20-25 سال کے بعد ایک زبان کا بڑا حصہ چینج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آج سے 100-150 سال پہلے کی جو اردو لینگویج ہے، اردو ہے وہ خالص ہے، لیکن آج ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو نہیں سمجھتی۔ تو تفسیر صراط الجنان چونکہ ماضی قریب میں لکھی گئی، ماشاءاللہ مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ تحریر فرمائی، تو اس زمانے کی اردو لینگویج کے اعتبار سے، زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے، اور پھر اس کے جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ بھی جتنی لیٹسٹ ہوں اتنا اس کا سمجھنا زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ اس تفسیر کو پڑھا جائے، اور ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں تفسیر پڑھی بھی جا رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہ پرنٹ ہوتی ہے، اور اس کے کئی ایڈیشنز جو ہے وہ چھپ چکے ہیں، مزید بھی اس کی یوں سمجھیں کہ پرنٹنگ تقریباً جاری رہتی ہے۔ تو اس کو حاصل کریں، اور تعلیم القرآن چونکہ صراط الجنان مفصل ہے، اس کی 11 جلدیں ہیں اور جو 10 جلدیں ہیں، اور تعلیم القرآن کی 2 جلدیں ہیں،
تو یہ بہت مختصر ہے، اس کا پڑھنا آسان ہے. تو جو آپ فرما رہے تھے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت طویل ہے، واقعی یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے. ہر ایک کا اتنا شوق نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ریئلٹی پہ بات کریں تو واقعی 10 جلدیں جب کوئی سنتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کے لیے ذرا سا مشکل ہو جاتی ہے. تو انہی کی آسانی کے لیے 2 جلدیں بھی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تحریر فرما دی ہے. تو وہ جو 2 جلدیں وہ پڑھ لیں، جب وہ مکمل ہو جائے خود بخود بھی بن جائے گا. پھر آپ 10 پڑھ لیں. ایک جلد میں بھی ہے افہام القرآن، افہام القرآن ایک جلد میں. تو ماشاءاللہ تو اس کو جتنا آپ جو ہے وہ آسان سے مشکل کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو بات ہے شاہ صاحب کے ذوق اور پڑھنا. اچھا آپ شروع تو کریں. آپ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ سوچ لیں گے کہ میں کیسے پڑھوں گا، میں کیا کروں گا، تو یہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایک آیت سے شروع کریں، 2 آیتوں سے شروع کریں. بلکہ ابھی تو انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ تعلیم القرآن کی آڈیو بھی جاری ہو جائے گی. کیا بات ہے. الحمدللہ 10 پارے اس کے جو ہے نا وہ آلموسٹ ایڈٹ بھی ہو گئے آڈیو کے. ریکارڈنگ تو پوری 30 پاروں کی ہو گئی ہے، ماشاءاللہ بھائی نے کروائی ہے ماشاءاللہ. تفسیر صراط الجنان بھی ان کی وائس میں تھی، تعلیم القرآن بھی ریکارڈ ہو چکی ہے ماشاءاللہ. اچھا اس کے اندر مزے والی بات یہ ہے کہ اس کے شارٹ کلپس ہوتے ہیں 3 4 یا 5، جس طرح کی آیت ہے اس کا ڈیوریشن دیکھ کر. تو ایک آڈیو کلپ کے اندر 3 سے 5 آیتیں ہوتی ہیں. تو آپ کو اگر 2 کلپ سننے تو آپ 2 سن لیں، ایک سننا ہے تو ایک سن لیں، 3 سننا ہے تو 3 سن لیں. تو آپ گاڑی میں آتے جاتے جیسے آپ کو سہولت ہو. بعض لوگوں کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، سننا آسان ہوتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ جتنا اس زمانے میں علم حاصل کرنا آسان ہے تو تاریخ میں کبھی نہ تھا، کیونکہ ٹولز اتنے آ گئے، مطلب ویرائٹی اتنی آ گئی. تو اگر سہولیات کس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ہم سیکھنا چاہیں، اگر ذہن بن جائے نا کہ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، بہت سے مواقع ہیں. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، بہت سے مواقع ہیں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے مزید ہمیں مواقع عطا کیے ہیں اور سیکھنا بہت آسان کر دی ہے. اگر آپ ذوق شوق رکھتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں. اچھا اب آپ نے قرآن صرف قرآن سیکھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھنا ہے. تو الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران تو مساجد میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے نام سے ایک مدرسہ لگاتے ہیں، جس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائی یعنی جو بالغ حضرات ہیں وہ آ کر قرآن پاک سیکھتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے مدرسۃ المدینہ ہے، جہاں پر بچے حفظ بھی کر رہے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ اور اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر آپ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو مدرسۃ المدینہ بھی ہے، آن لائن کا سلسلہ بھی موجود ہے. یعنی مواقع ہمارے پاس بہت سارے ہیں. اگر ہم سیکھنا چاہیں ہم ضرور آگے بڑھیں. اپنا ذوق شوق اپنے آپ سے ایک مرتبہ سوال کریں. وہ کہتے ہیں نا، جو ابھی بات چل رہی تھی کہ گھبرا نہ جائیں، آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ اتنی زیادہ بڑی تفسیر ہے. آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک خیر فرمائے گا. لیکن ہوتا یوں ہے راشد بھائی کہ بعض اوقات جس وقت کوئی چیز شروع کر دی جاتی ہے نا، جیسے ابھی اسد بھائی نے بھی کہا کہ واک شروع کی اور پھر ہر بندے سے پوچھ رہتے ہیں بھئی آپ واک نہیں کر رہے، آپ مجھے صحت مند زیادہ لگ رہے ہیں، اچھا آپ واک شروع کر دیں تو فٹنس آ جائے گی. اچھا پھر وہ جو افادیت بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ قابل دید ہوتی ہے. اچھا پھر ڈائٹ شروع کی تو میں آپ دیکھیں نا ذرا، میں کافی سلم سمارٹ ہو گیا ہوں، ڈائٹ کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے ہیں، تو وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. یہیں پر دیکھا جاتا ہے کہ ایک طبقہ یوں بھی ہوتا ہے کہ جو بظاہر ترجمہ تو پڑھ لے گا، پھر وہ دوسروں کو ٹونٹ کر رہا ہوتا ہے، تمہیں تو کچھ آتا ہی نہیں. معاذ اللہ پھر کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ جا رہے ہوتے ہیں، وہ پھر علماء پر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے ایسے افراد کو؟ دیکھیے وہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ آ جاتی ہیں نا چیزیں، اس کو سنبھالنا یہ بھی ایک فن ہوتا ہے. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو نئے نئے پیسے والے بن رہے ہوتے ہیں نا، نیا نیا کسی کے پاس کچھ آ رہا ہوتا ہے تو پھر سنبھالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ نئی ان کو شہرت ملنا شروع ہوتی ہے تو اس شہرت کا سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے. اسی طرح جب علم آ رہا ہوتا ہے تو اس علم کو بھی سنبھالنا یہ بھی ایک اللہ پاک کی خاص نعمت ہوتی ہے کہ بندہ اس علم کو بھی کہاں استعمال کرنا ہے، کہاں ظاہر کرنا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. بلکہ احادیث کریمہ میں ایسے لوگوں کو سمجھایا گیا، ان کی مذمت بیان کی گئی کہ جو علم اس لیے حاصل کرتے کہ تاکہ علماء سے جھگڑا کریں گے، علم والوں سے جو جھگڑا کریں گے ان کی تو مذمت بیان کی گئی ہے. علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم لوگوں کو دین کی بات سکھائیں، سمجھائیں. اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اندر تکبر پیدا کر لیں، جناب میں سب سے بہتر ہوں،
ہم دوسروں کو حقیر جاننا شروع کر دیں, دوسروں کی تذلیل کرنا شروع کر دیں, پھر علم کہاں ظاہر کرنا ہے کہاں ظاہر نہیں کرنا, یہ بھی علم ہی کی شان ہے, یہ بھی ہمیں علم دین ہی سکھاتا ہے. بلکہ ہمیں تو علماء نے یہی سکھایا کہ لوگوں سے جب بات کریں تو بات کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال کریں کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, اس بندے کا ذہنی لیول کیا ہے, علمی لیول کیا ہے. جس طرح عربی کا ایک مقولہ ہے نا, کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. تو اسی طرح لوگوں سے ان کے علم کے مطابق بات کرنا, یہ بھی ایک علم والے کی شان ہے. پھر علم اگر آ رہا ہے تو اس علم کو ہر ایرے گھیرے کے سامنے جب بندہ ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی وقعت آپ وہ ختم کر دیتا ہے. تو آپ قرآن اگر آپ پڑھ رہے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ, بہت اچھی بات ہے, ترغیب دلائیں, بڑی اچھی بات ہے کہ یار میں نے قرآن پڑھا, میں پڑھ رہا ہوں, مجھے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے, یہ چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, آپ بھی قرآن پاک کو پڑھیے, بہت اچھی بات ہے. اسی طرح آپ اگر حدیث کریمہ کا مطالعہ کر رہے ہیں, کوئی فقہی کتاب پڑھ رہے ہیں, سیرت کے متعلق پڑھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو بتائیں, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس کی آڑ میں شیطان چونکہ یہ بہت بڑا عالم بھی ہے, تو شیطان جس طرح بہکاتا ہے وسوسے دلا کر, اب یہ شیطان کیا کرواتا ہے کہ لوگوں میں عیب ظاہر کروانا شروع کر دیتا ہے, ان کے عیب بیان کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے, مجھے پتا ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ معاذ اللہ وہ علماء سے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیتا ہے, تھوڑی تھوڑی بات میں, جناب میں نے یہ پڑھا ہے, مجھے کوئی سمجھا کر دکھائے. اچھا آج کل تو شاہ صاحب سوشل میڈیا کا دور ہے, تو ایک کمرے میں بیٹھے, موبائل سامنے رکھا یا کیمرہ سامنے رکھا, جناب چل بھی بیان کرنا شروع کر دیا, بڑے بڑے علماء کے پکڑیاں اچھالنا شروع کر دیں, بڑے بڑے جو صاحب علم افراد ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں دیکھ رہا میری عمر کیا, میرا علم کیا, میرا تجربہ کیا, زمانے کے حالات کیا, واقعات کیا, زمینی حقائق کو وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. بس مجھے چونکہ یہ سمجھ آ رہا ہے تو جناب سارے کے سارے اس طرف چل پڑیں. تو ایسا نہیں ہوتا. علم کی شان یہی ہے کہ آپ علم حاصل کریں, لیکن ساتھ ساتھ جو اپنے اکابر ہیں, جو بڑے ہیں, آپ ان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بلکہ یعنی یوں اگر ہم کہیں نا راشد بھائی, قرآن ہے نا, قرآن ہمیں ادب سکھاتا ہے. سبحان اللہ. ہمیں قرآن کبھی بھی بے ادبی کی طرف نہیں لے کر جاتا, ہمیں کبھی بھی قرآن بغض کی طرف نہیں لے کر جائے گا, قرآن ہمیں عداوت کی طرف نہیں لے کر جائے گا, قرآن ہمیں دشمنی کی طرف نہیں لے کر جائے گا. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, درس ہمیں رحماء بینہم, آپس میں تو پیار محبت کا درس ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو یہ جو بسا اوقات کبھی اس طرح کا یوں کہیں کہ شیطان کے وسوسوں میں بندہ آ جاتا ہے, شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر پھر دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تکبر میں پڑ جاتا ہے, نفرتیں کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے بڑوں کے بارے میں ہلکے الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو قرآن تو اس طرح کی تعلیم ہمیں نہیں دیتا. یعنی آپ پڑھیں, اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں, قرآن پڑھا انہوں نے, قرآن کو سمجھا ہے, اور قرآن کے مطابق, قرآن اور سنت کے مطابق جب انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے, تو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ دیکھیں کہ ان کا عمل مبارک کیا تھا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت میں فرمایا, جب فتح مکہ ہے, اور اس وقت میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی کیا معاف نہیں فرمایا. وہ جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, اور وہ افراد کے جنہوں نے کتنی رکاوٹیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی کی کہ میرے آقا مکہ پاک کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے. حضور نے مکہ پاک چھوڑا نا, ہجرت کی اور مدینہ پاک کی طرف میرے حضور تشریف لے کر گئے. تو ان افراد کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمایا ہے. اور کیا فرمایا, لا تثریب علیکم اليوم. حضور علیہ السلام نے تو کھلے لفظوں میں عام معافی کا اعلان فرمایا. اور کس قدر عام معافی, جب وہ ان کو یہ تھا کہ آج تو پتہ نہیں کیا ہوگا, اس عالم میں عام معافی کا اعلان ان کے ساتھ کہ جو جان کے دشمن تھے, جو گرد حضور کے کاشان اقدس کے گرد گھیرا لگا کے کھڑے ہوئے اور ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں, اور حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے اس ارادے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, میرے حضور نے تو ان کو بھی معاف فرمایا. وہ کہ جنہوں نے طرح طرح سے ستم کیے تھے, حضور نے ان کو. پھر اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں کہ معاف کرنے کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھا. اچھا, یہ وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے نا کوئی ظلم بھی کیا ہوا ہے,
اور ان کو بھی معاف کیا گیا. اچھا اب ہوتا یوں ہے کہ بسا اوقات کوئی ذاتی معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے جو پڑھ لیا ہے مجھے یہ سمجھ میں آیا، اب وہ دوسروں کے بارے میں باتیں کرنا، ان کی عزت کی دھجیاں اڑانا، کسی کے بارے میں غیبت کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی کے بارے میں یوں کر دینا، تو خام خواہ کا یہ اسلام کا حسن تو نہیں ہے. اور پھر یوں فتنہ اور فساد کی طرف بساؤ کا چلے جاتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑوں کی صورت بن جاتی ہے، نفرتوں کی صورت بنتی ہے. یعنی فضا میں ہم نے تو پیار اور محبت کو قائم کرنا ہے، امن کو قائم کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اس معاشرے کو، اس فضا کو ایسا آلودہ کر دینا ہے نفرتوں سے، بغض سے، عداوتوں سے، کہ پھر ہر بندہ یہ ہمیں معاذ اللہ دشمن نظر آتا پھرے. ایسا نہیں ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور جیسے ہی یہ تعلق ہمارا مضبوط ہوگا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ادب ہی ادب اللہ نے چاہا تو آئے گا. کچھ کالز بھی ہمارے پاس ہیں، ایس ایم ایس بھی آپ کے کچھ آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک پیکج لیں گے مارننگ واک. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا ایک بہترین سیگمنٹ ہے مارننگ واک. آج مارننگ واک میں بڑی پیاری شخصیت عمران مدنی ہمارے ساتھ ہیں. کیسے ہیں عمران بھائی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، مدنی ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کس عمر میں کرنا شروع کیا؟ یہ ذہن کیسے بنا درس نظامی کرنے کے حوالے سے؟ میری والدہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ ان کا کوئی ایک بچہ مذہب کی طرف ہو، حافظ ہو، دین کی طرف آئے. یہی خواہش پورا کرنے کے لیے میری والدہ کی مجھ پر بڑی شفقت اور مہربانی یوں رہی ہے. اچھا. چونکہ میرے والد صاحب کا انتقال اس وقت میں ہو گیا تھا جب میں 1.5 سال کا تھا. اللہ اکبر. تو یوں میری والدہ محترمہ کی بڑی مہربانیاں ہیں مجھ پر اور ہم سبھی بہن بھائیوں پر کہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، انہوں نے محنت کی ہے. اور پھر الحمدللہ شروع میں مدرسۃ المدینہ مجھے داخل کروایا. بیسکلی میں بلونگ کرتا ہوں نواب شاہ سے. اچھا. اندرون سندھ. مدرسۃ المدینہ کے بعد پھر الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں داخلے کی سعادت حاصل ہوئی. سن 2000 یا 1999 میں نے شروع کیا تھا درس نظامی. ماشاءاللہ. اور گلستان جوہر عثمان غنی جامعۃ المدینہ، اچھا، اس میں شروع کیا تھا ہم نے. ماشاءاللہ. اور آخری درجے پھر ہم نے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں کراچی میں مکمل کیے تھے. سن 2008 کے اندر سن فراغت ہے ہماری، اور ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ سعادت حاصل ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے دستار بندی بھی فرمائی تھی. اچھا، اسی وقت میں پھر شاہ صاحب ایسا ہوا کہ 12 ماہ کے قافلوں کا جدول بنا. تو ہمارا جامعۃ المدینہ کا پہلا قافلہ تھا جس میں کثیر عاشقان رسول تھے، جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ 12 ماہ کے لیے سفر کے لیے گئے. الحمدللہ اس میں مجھے بھی سفر کی سعادت ملی. عمران بھائی، اس وقت ہم پیدل چل رہے ہیں، سیگمنٹ بھی ہمارا مارننگ واک ہے. دین اسلام میں پیدل چلنے کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا؟ کس حد تک اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا؟ ہماری عبادات، ہمارے معاملات میں پیدل چلنے کے حوالے سے کیا ہے؟ دین اسلام میں عبادات کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جو پیدل چلنے پر مشتمل ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، طواف کرنا ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ طواف خانہ کعبہ اسے نصیب ہو. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے ناظرین کو بھی عطا فرمائے. طواف پیدل ہوتا ہے جی، اور بلا عذر ویل چیئر پر یا الیکٹرک کاریں جو آج کل ہیں، اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ بلا اجازت شرعی بغیر عذر کے اس پر کیا جائے. اس کے شرعی احکام اپنے ہیں. جی. اچھا، اسی طرح اس کے بعد پھر سعی کو لے لیا جائے. صحیح، پیدل صحیح ہے. جی. اچھا، اس کے بعد حج کتنی بڑی عبادت ہے. ہر مسلمان کی تمنا ہوتی ہے کہ میں حج کروں. اللہ ہمیں بھی بار بار عطا، صاحب استطاعت پر فرض بھی ہے. جی ہاں، لیکن ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ میں بار بار حج کروں. حج کا بہت بڑا حصہ پیدل ہی ہوتا ہے. جی. اور اگر خاص طور پر کوئی مکے سے پیدل حج کے لیے جاتا ہے جی تو اس کی فضیلت بھی حدیث میں بیان کی گئی. ایک روایت میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پیدل حج کے لیے جاتا ہے جی تو اسے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملا کرتی ہیں. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ نیکی بھی حرم کی نیکی ہے. اور پوچھا گیا کہ حرم کی نیکی کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. تو اتنا ثواب وہ پیدل حج کرنے پر ملتا ہے. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اچھا، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ مسجد کے لیے پیدل جانا ہر قدم پر نیکی ہے. اچھا، واک کرنا ایک جائز کام ہے. جی.
اور جائز کام میں جب تک اچھی نیت نہ کی جائے نا، اس کا ثواب نہیں ملتا. تو لہٰذا ہم واک کریں، یہ جائز ہے، مباح ہے. اسلام کو صحت پسند ہے. اسلام کو صحت پسند ہے. جی ہاں، سبحان اللہ. مسلمان صحت مند، توانا ہو، طاقتور ہو، یہ اسلام کو پسند ہے. کمزور اور نحیف ہو، ایسے بندے کی جو ہے نا وہ پذیرائی نہیں ہے. البتہ کسی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کی الگ فضیلت ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن ایک صحت مند اور توانا مسلمان یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور ہمیں واک کے ذریعے سے صحت ہمیں مل سکتی ہے. اب شاہ صاحب دیکھیں کہ جیسے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے خودکشی کا علاج، اب اس کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھا ہے روزانہ 45 منٹ واک کی جائے، پون گھنٹہ. اور اس کا طریقہ یہ لکھا کہ 15 منٹ جو ہے وہ شروع کے درمیانی چال ہو، یعنی معتدل انداز کے اندر، اور نارمل واک کی جائے. پھر اگلے 15 منٹ تھوڑا تیز تیز قدم اٹھا کر واک کی جائے. پھر اس سے اگلے 15 منٹ نارمل واک کی جائے. صحیح. تو یہ اگر 45 منٹ روزانہ بندہ واک کر لینا، بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے، بہت ساری آزمائشوں سے بچ سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ گاڑیوں پہ اگر سفر ہوتا ہے، بائکوں پہ سفر ہوتا ہے، تو وہ بائکوں پر اور گاڑیوں پہ سفر ہمیں آرام تو دیتا ہے، لیکن اگر سبھی بیٹھے رہیں، ہر وقت بیٹھا رہے اور ایکٹیویٹی کچھ ہو ہی نہیں، تو جسم کے اندر مختلف بیماریاں بھی بنتی ہیں. پیدل چل کے جو عبادات کی جاتی ہیں، اس میں یقیناً ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے. دین اسلام نے اس کی پذیرائی بھی کی ہے اور اس کی افادیت کو بیان کیا، فوائد کو بیان کیا ہے. اللہ کرے کہ ہم ان معاملات کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہم پیدل چلنے کی بھی کوشش کریں. اللہ پاک توفیق دے تو حج کبھی پیدل کرنے کی بھی ہمیں سعادت نصیب ہو جائے. اور طواف تو سعادت ملتی ہے. جو افراد بیمار ہوتے ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ طواف نہیں کر سکتے ہیں، خود چل کر نہیں کر سکتے ہیں، صحیح نہیں کر سکتے ہیں، اللہ پاک سے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اپنے قدموں پر چل کر وہ طواف بھی کریں، وہ صحیح بھی کریں. حج کی سعادتیں یہ ساری ہمیں نصیب ہو جائیں. بہرحال اپنی صحت کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ صحت اچھی ہوگی، عبادات آپ اچھے انداز میں کر سکیں گے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی صحت اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ فی الدارین. چلیں جی، انشاءاللہ واک بھی کریں گے، اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بلائیاں ملیں گی. انشاءاللہ صحت اچھی ہوگی تو عبادت میں دل بھی لگے گا، عبادت کرنے کا انشاءاللہ ذہن بنے گا. اور کہتے ہیں نا اہتمام کے ساتھ عبادت کرنا، اور اس کے لیے اچھی صحت ہو، طبیعت ناساز ہو، سستی ہو، کاہلی ہو، تو پھر عبادت میں بھی وہ ذوق اور شوق، خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا بسا اوقات. اللہ کرے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہم عبادت بھی کریں اور اپنی صحت کی فکر کریں گے، اچھا رکھیں گے، تو انشاءاللہ بھلائیاں ضرور پائیں گے. مزید کچھ کالز ہیں، آئیے کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے. شاہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو دل کی روشنی کو کیسے منور کیا جائے کہ زندگی میں روشنی ہو، اور اسی طرح قرآن کریم سے ہم اپنی زندگی کو روشن کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو روشن کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. کیا فرمائیں گے اسد بھائی؟ ویسے تو ہر نیکی ہی دل کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے کفایت کرتی ہے، لیکن ان میں بھی جو بہت بڑی چیزیں یا اسباب کہیے تو ان میں سے قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے. بلکہ قرآن کا جو اعجاز ہے اور قرآن کے جو فضائل ہیں، برکات ہیں، تو ان میں سے ایک خاص برکت یہ ہے کہ یہ دلوں پر اثر چھوڑتا ہے. باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی جو اثر انگیزی ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا. اور کیوں نہ ہو کہ یہ خالق کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے. ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں تو ہمارے اپنے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، ہم اپنے حساب سے کلام کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو کلام نازل فرمایا اس کی اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو کیا ہی بات ہے. اچھا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، اور جو بھی تلاوت قرآن کرتا ہے یا سنتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے قلبی جو کیفیت ہے اس پر بہت زیادہ پازیٹیو اس کا اثر ہے. اب دا مور دا میریئر والی بات ہے کہ جتنا شہد اتنا میٹھا. آپ کتنے زیادہ اہتمام سے سنتے ہیں، کتنا
ریلیونٹ تلاوت سنتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اگر کسی حسین و جمیل راستے سے گزر رہے ہیں جہاں پر پہاڑ ہیں, دریا ہے اور گرینری ہے, اور وہاں پر سورہ رحمان کی آپ تلاوت سنتے ہیں, تو عام موقع پر یا عام جگہ پر سننا بھی باعث برکت ہے. لیکن اس تناظر کے اندر جب چاروں طرف آپ کو ظاہری آنکھ سے بھی نعمتیں نظر آ رہی ہیں تو اس کی اثر انگیزی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو جائے تو قرآن مجید کی وہ آیتیں کہ جن کا تعلق توبہ سے ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع سے ہے, اللہ پاک کا تواب ہونا جہاں پر بیان کیا گیا, اور آخرت کے تعلق سے جو آیتیں ہیں اس کا سننا بہت زیادہ مفید ہوگا. اسی طرح کبھی جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق آپ آیتیں سنیں تو لکھنے والوں نے قرآن کی جو تفاسیر لکھی وہ بھی مختلف انداز پر لکھی. اب یہ پڑھنے والے اور سننے والے کا بھی کمال ہے کہ وہ کس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کے آیتوں کو تلاوت کرتا ہے یا سنتا ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تلاوت کو سنے, غور سے سنے اور اس سے لطف حاصل کرے. اور جس کو ایک مرتبہ اس کا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کو شاید بہت کم چیزیں ہوں جو قرآن سننے سے زیادہ لطف اندوز محسوس ہوتی ہیں. قرآن پاک کے ایک وہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا ایک نسخہ ارشاد فرمایا. میری ماں کا علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے. جب لوہے کو پانی لگتا ہے تو لوہے کو جس طرح زنگ لگتا ہے تو فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دلوں کا زنگ دور کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا دو چیزوں سے, ایک قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے سے, اور دوسرا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے. تو موت کی یاد اور زیادہ قرآن کی تلاوت, یہ دو عمل ایسے ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبوی نسخے ہیں دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے. تو قرآن کثرت کے ساتھ پڑھا جائے, موت کو یاد کیا جائے, انشاءاللہ دلوں کا زنگ جب دور ہوگا تو دلوں میں قرآن کا نور انشاءاللہ آئے گا اور دل بھی روشن ہوگا. اللہ نے چاہا قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا, زندگی تو روشن ہوگی ہوگی انشاءاللہ, قبر بھی روشن انشاءاللہ ہو جائے گی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مزید کچھ کالز ہیں, کال دیجئے. میں گھوٹکی سے سوال عرض کر رہا ہوں کہ آج کل حافظوں کو یعنی محنت ہو نہیں پا رہی تو وہ اچھے طریقے سے قرآن یاد نہیں کر پا رہے, تو اس طرح یعنی حافظ بننا پھر صحیح طرح قرآن مجید یاد نہ کرنا, سنبھالنا نہیں, تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. ایسا ہو رہا ہے, میں تو دیکھتا ہوں کہ جو صبح جاتے ہیں شام تک وہیں پر بیٹھے ہیں, محنت تو کر ہی رہے ہوتے ہیں. شاید کوئی اس طرح کا ہو کوئی جس کا دل نہیں لگ رہا, وگرنہ وہ حافظ ویسے حافظ بنے گا کیسے کہ جو آگے تو پڑھ رہا ہے پیچھے بھولتا چلا جا رہا ہے. کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب قرآن پاک حفظ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک جیسے صبح سبق سنانا ہے, 2-4 سبق ہو گئے تو اس کے بعد پھر وہ سبقی بن جاتی ہے. تو قاری صاحبان کیا کرتے ہیں, استاد صاحب روزانہ سبق آگے آگے چل رہا ہوتا ہے, پیچھے سبقی چل رہی ہوتی ہے. تو سبقی چلتے چلتے جب ایک پارہ مکمل ہوتا ہے, دوسرے پارے پر سبق آتا ہے تو پھر ایک پارہ وہ منزل بن جاتا ہے, پھر اس کے بعد دوسرے پارے کی سبقی ہوتی ہے. تو روزانہ سبق بھی چلتا ہے, سبقی بھی ہوتی ہے, منزل بھی ہوتی ہے. اچھا یہاں پر عرض یہ کروں گا کہ ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہوتا ہے تو صرف مدرسے میں 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے پڑھنا ہی یہ کافی نہیں ہوتا, بلکہ گھر میں بھی بچے کو پڑھانا یا بچے کو گھر کے اندر بھی بٹھانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے, خاص طور پر فجر کے وقت میں اور مغرب کے بعد. یہ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن حفظ کرنے والوں کے لیے اگر یوں کہا جائے کہ بہت بڑی نعمت ہیں تو یقیناً غلط نہیں ہے. یہ 2 ٹائم کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر میں میں صرف باتیں نہیں کر رہا چونکہ ایکسپیرینس بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے الحمدللہ, اور حفظ مطلب مدرسہ مدینہ میں پڑھایا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, تقریباً 25-26 سال ہو گئے. تو اس میں کیا فجر کے بعد جب پڑھا جائے نا تو بہت جلدی یاد ہوتا ہے. الحمدللہ میرا بیٹا 8 سال کا ہے, ابھی میں نے اس کو 1 مہینہ پہلے ہی حفظ میں بھی لگوایا اسے. تو میں اس نوٹ کرتا ہوں کہ ان کے 10-15 منٹ کے اندر وہ آرام سے یوں سمجھے کہ میرے خیال میں 8-10 لائنیں آرام سے یاد کر لیتا ہے. وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ صبح کا وقت جو ہے نا یہ خاص وہ وقت ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی ہے. تو حافظوں کے لیے یہ. اسی طرح مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے نا
یہ بڑا اچھا وقت ہوتا ہے، یاد بہت جلدی ہوتا ہے. تو گھر میں اگر ان 2 اوقات میں بچے کو بٹھایا جائے پھر بچہ پڑھنے کے لیے جائے. اچھا ایک اور اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بعض بچوں کے ذہن وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے. دیکھیں بچوں کے ذہن ہو یا بڑوں کے ذہن ہو، ظاہری بات ہے کہ مختلف ہوتے ہیں نا. تو بعض ہوتے ہیں جلدی جلدی حفظ کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے یاد بھی ہو رہا ہوتا ہے، بعض ہوتے ہیں اتنی جلدی نہیں یاد ہو رہا ہوتا. تو اگر ایسا لگے کہ بچہ نہیں چل پا رہا، 2 4 6 مہینے تک دیکھا تو نہیں چل پا رہا، تو پھر زبردستی نہ کی جائے کہ تاکہ وہ بچہ پڑھ کر اس کے بعد بھول جائے. تو ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھا جائے. تو قاری صاحبان ہوتے ہیں عام طور پر خیال کرتے ہیں ان چیزوں کا. چلیں جی، میلاد بھائی بھی حافظ ہیں؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ نے کس عمر میں کیا حفظ؟ میں نے 13 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا الحمدللہ. 2.5 سال کی اندر. جی جی. اور الحمدللہ مدرسۃ المدینہ سے ہی حفظ کیا ہے. اور ہمارے بالکل گھر کے سامنے ہی اقصی مسجد ہے، اور اقصی مسجد میں مدرسۃ المدینہ. حاجی امین صاحب کی وہاں پر کافی محنتیں نظر آتی ہیں. جی میرا خیال ہے پہلا شروع بھی وہیں پر ہوا تھا مدرسہ. شروع کا تو نہیں بدل، گودرا میں شاید گودرا میں رہائشی گودرا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی سبز مارکیٹ غالباً یہ سب سے پہلا مدرسۃ المدینہ تھا، وہ غیر رہائشی تھا. یہ اقصی مسجد کا تو بہت سو سے سننے میں آتا ہے، بہت سے میرا خیال ہے حفاظ تو یہاں سے فیضیاب ہوئے ہیں. ہاں جی، یہ لیکن یہ اولین شروع کے ان میں شمار ہوتا ہے جی، یہ سب سے پہلا نہیں تھا. صحیح. چلیں جی، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. محمد امجد اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ آج کا ٹاپک بھی بہت زبردست ہے ماشاءاللہ. فیض جب بھائی نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا ماشاءاللہ، مزہ آ گیا. اور ہم حاجی امین صاحب کے شہزادے میلاد رضا کو بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئے الحمدللہ. ان کو ویلکم کہتے ہیں. مرحبا. بہت شکریہ جی آپ کا حوصلہ افزائی فرمانے کا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد حسن اتاری ہے. نعت خواں بھائی سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دے. نبی کا لب پر جو ذکر لادے مثال لایا کمال لایا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین و ایاکا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد زین العابدین اتاری ہے. میں ٹیبہ سلطان پور سے عرض کر رہا ہوں. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. بہت شکریہ آپ کا جی. خوش رہیں، آباد رہیں. مزید کال. میرا نام محمد اتاری ہے. میں جعفر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا. ایسا با مصطفیٰ سے ٹہرنا ٹمتے والے سلام آوات اسلامی زندہ باد. بات ہے آپ کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. عمر اتاری ہیں چنیوٹ سے. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے، اس کلام کی فرمائش کی ہے. محمد رمضان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. کلام سننا ہے حسبی ربی جل اللہ. اچھا جی، اب تو بس ایک ہی دن ہے. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، سب مدینے کے کو گئے ہم رہ گئے. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی، نوید قادری ہیں پنجاب کے شہر عارف والا سے. کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعاؤں سے بھی آپ نے نوازا. اچھا جی، ایک اور پشتو زبان میں کلام سنا دیں جی. فیضیاب بھائی پختون راغلے دے. مجھے تو بس اتنی آتی ہے. بخیر راغلے، پختون راغلے، میرا خیال یہ بھی کہتے ہیں. پشتو آتی ہے آپ کو؟ تو ہونا ویسے چاہیے. ویسے ایک ایک کلام یاد کر لیں آپ. پشتو میں یاد کریں، ایک سندھی میں یاد کریں، اور سرائکی میں یاد کریں آپ، اور پنجابی میں یاد کریں. ویسے آتا ہے پنجابی کا کلام تو پڑھ لیتے ہیں آپ. ماشاءاللہ جی، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی، میسج ہے پیر اتار ہیں. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. دنیا کے چھوڑ فکر دنیا کی، اس کلام کی بھی فرمائش کی ہے انہوں نے. اچھا جی، سید صاحب سے عرض ہے کہ اسد بھائی سے عرض کریں کہ سرائکی زبان میں گفتگو کریں. انہیں کہ سرائکی میں آپ سوال کریں. سوال ویسے سرائکی میں ہوتا تو ہم جواب لے لیتے. میری تو کوشش ہوتی ہے میں کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب اس زبان میں دے دوں، لیکن اسد بھائی بیان کر لیتے ہیں. اسد بھائی
نہیں بہت عرصہ ہو گیا, اب اس میں اتنی فلوئنسی نہیں ہے. میں کچھ طرح کی آندھی ہے لیکن میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا. اچھا, بساؤ کا ہوتا ہی ہے کہ بیان اپنی مادری زبان میں ہی بس بندے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, یعنی جو عادت ہوتی ہے ماحول اور پریکٹس کی بات ہے, ورنہ میں پوری بول لیتا ہوں الحمدللہ, ایسا نہیں ہے. اچھا, ہاں بالکل 100%, بلکہ گھر والوں کے ساتھ بندہ بول لیتا ہے. اب میرے گھر میں تو نہیں بولی جاتی, والدین کے ساتھ ہم بولتے تھے. تو جس ماحول میں آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو وہ فلوئنٹ ہو جاتے ہیں آپ اس میں. لیکن مادری زبان آنی چاہیے, ایک نعمت ہے یہ بھی, اور لوگ تو سیکھتے ہیں, اور آپ نے جو سیکھی ہوئی وہ بھلا دیں تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. اچھا, اب بسا اوقات آتی ہے اسد بھائی, جیسے میں اپنی مادری, میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا اردو میں بیان کرتے کرتے نا, تو مجھے کہا گیا کہ مادری زبان میں بیان کریں, تو میرے لیے اتنی مشکل ہوئی کہ میں نے ان سے پھر معذرت کی, میں نے کہا میں اردو میں ہی بات کروں گا. اچھا, عام جو گفتگو ہے نا وہ تو آپ اپنی مادری زبان میں ایزیلی کر لیتے ہیں. بیان چونکہ ایک تسلسل ہوتا ہے جی, تو اس میں پھر جس میں آپ کی پریکٹس نہ ہو اس میں زیادہ دشواری ہوتی ہے, کیونکہ اس میں پھر آپ نے الفاظ وہ کبھی بولے ہی نہیں اس فلوئنسی کے ساتھ, تو پھر وہ دشوار ہو جاتا ہے. بچے جیسے ہیں, اب بچوں کو آگے اب اپنی مادری زبان وہ نہیں سکھا پاتے. ماحول جیسے کراچی میں ہے مثال کے طور پر, تو ان کو سکھاتے ہیں. میں جیسے الحمدللہ پنجابی ہوں, تو ان بچوں کو پنجابی سکھا رہے تو بہت مشکل ہوتی ہے, بچوں کو نہیں آتی پنجابی. یہ کس طرح سکھانے کا کوئی وہ نہیں ہے. جس طرح اصل میں لینگویج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فرسٹ یو لسن دین یو اسپیک. اصول یہ ہے کوئی بھی زبان ہو کہ پہلے آپ سنتے ہیں پھر آپ بولتے ہیں. تو میں نے, آپ نے, ناظرین نے جو بھی لینگویج سیکھی تو وہ ہم نے کیسے سیکھی کہ ہم 2 مہینے 3 مہینے میں, جیسے بچے کو تھوڑا سا شعور آتا ہے تو اطراف میں جو الفاظ ہیں اس کو سنتا ہے, بار بار سنتا ہے, پھر اس کو بولتا ہے, پہلے ایک لفظ پھر سینٹینس. تو طریقہ یہ ہوتا ہے. تو لینگویج سکھانے کا یہ تو چلو ایک انسٹیٹیوشن اور یہ ایک الگ نظام ہے, لیکن اصل جو زبان ہے وہ نیچرل انداز میں سیکھی جاتی ہے. تو اگر کوئی اپنے گھر میں مادری زبان کو جاری رکھنا چاہتا ہے, باقی رکھنا چاہتا ہے, تو اس کا سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ بولے. والدین میں سے کوئی ایک بھی اگر بولے گا نا بچوں کے ساتھ کہ میں نے جب بھی بات کرنی ہے بچوں کے ساتھ اپنی اسی لینگویج میں کرنی ہے, تو وہ سیکھ جائیں گے. اس سے بہترین کوئی فارمولا نہیں ہے دنیا کے اندر. اور کراچی کی آپ نے بات کی, تو کراچی ہی میں ہزاروں گھر ایسے ہیں جو اپنی مادری زبان کو 3-4 نسلوں سے لے کے چل رہے ہیں. تو انہوں نے چونکہ کلچر ڈیولپ کر لیا تو وہ اس کو جاری کیے ہوئے ہیں. اور جن گھروں کے اندر وہ رواج ختم ہو جاتا ہے, نہیں بولا جاتا, تو پھر وہ 1-2 نسل کے بعد جو ہے وہ لینگویج چلی جاتی ہے. لیکن اس کو باقی رکھنا چاہیے, ایک اچھی بات ہے اور ایک فن ہے. اور ایک مبلغ کے لیے جو خاص طور پر ملٹی شہروں میں جس کا ٹریول ہوتا ہو یا انٹرنیشنل ٹریولر ہو, تو جتنی زبانیں زیادہ آئیں گی نا اتنا آپ کو لطف بھی زیادہ آئے گا. مثال آپ کسی اور ملک کے اندر ہیں جہاں پر اردو نہیں بولی جاتی, اور وہاں پر آپ کو کوئی مل گیا اور آپ نے اس کو اردو میں بات کی, تو آدھا تو ویسے آپ کے قریب آ گیا وہ. اب آپ کے لیے اس کو نیکی کی دعوت دینا, کرنا. اور اگر وہاں پر آپ کو اپنی مادری زبان کا کوئی شخص مل گیا, کوئی پٹھان ہے تو اس کو پشتو بولنے والا مل گیا, تو سمجھو پورے کا پورا آپ کا ہو گیا وہ, کیونکہ وہاں پر کوئی ایسا ملتا نہیں ہے, تو وہاں پہ پھر بڑی انسیت ہو جاتی ہے. تو زبان سیکھنی چاہیے, بلکہ مائنڈ سائنسز کے اندر ملٹیپل لینگویجز کا سیکھنا یہ اپنے دماغ کو تیز کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. اور یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے ذہن کو زیادہ عرصہ زیادہ تیز رکھنا چاہتے ہیں, لرننگ موڈ میں رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ آپ ملٹیپل لینگویجز سیکھیں. کیونکہ لینگویج جو ہے وہ دماغ کے اندر اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, ایک مائنڈ پیٹرن بنتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ لینگویج سیکھتے ہیں. اگر کوئی آپ نئی زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ اپنے دماغ کو ایک خاص پیٹرن پر بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو اس سے یعنی کہ جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں جسم کے اعصاب کو, پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے, ایسے ہی دماغ کو مضبوط کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں نئی زبان سیکھنا بھی ہے. اچھی نیت سے سیکھیں. ہزاروں زبانیں. اچھا, کئی لوگوں کو مشغلہ ہے جو ملٹیپل لینگویجز سیکھتے ہیں, کسی نے 4, کسی نے 5, کسی نے 10 سیکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ سیکھیں گے تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینی ہے, دین کا کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اس نیت سے پہلے تو اپنی جو مادری زبان ہے وہ اپنے بچوں تک پہنچائیں جو آپ کو آتی ہے.
اگر خود بھی بساؤ کا خود بھی نہیں آتی تو بھی سیکھیں. لیکن بساؤ کا تصور یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ اچھا بچہ اسکول جا رہا ہے تو وہاں پر انہوں نے کہا جی بس انگلش ہی بولنی ہے اور خود انگلش نہیں آتی, تو پھر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی کیفیت چل رہی ہوتی. ہاں جی یہ ایسا ہو جاتا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ فی زمانہ اتنی انگلش ہر ایک کو آنا ضروری ہے کہ پل اور پش کا فرق اس کو آنا چاہیے, اوپن اور کلوز کا فرق اس کو آنا چاہیے, ایگزٹ کا کیا مطلب ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو بنیادی لینگویج ہے انگلش کی وہ سیکھنی چاہیے, کم از کم آپ کو اتنی آنی چاہیے کہ آپ انٹریکٹ کر سکیں. اچھا یہ کوئی فی نفسی ہی اس کے اندر کوئی فضیلت والی بات نہیں, لیکن ایک ضرورت کی بات ہے, کیونکہ انٹرنیشنلی جب آپ انٹریکٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو بہت مقام پر اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اور عربی تھوڑی بہت ضرور سیکھنی چاہیے, ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے. بلکہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ہم ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن ایک مشہور شہر ہے, تقریباً لوگ جانتے ہیں, تو اس میں ایک ایریا ہے اس کا نام ہے ڈیلف, اور تھوڑا سائڈ کا ایریا ہے. تو 2012 یا 13 میں جامعۃ المدینہ کے داخلوں کے لیے ہم وہاں گئے تھے. وہاں پر مسلم کمیونٹی ہے, تو وہ پورا انگلش بولتے ہیں اس علاقے میں, افریقان بولی جاتی ہے وہاں پہ اور انگلش بولی جاتی ہے. تو جب ہم وہاں پر گئے بات کر رہے تھے تو وہ سب انگلش میں بات کر رہے ہیں. ہم انٹرویو لے رہے تھے بچوں کے نا کہ سلیکٹ کر کے ہم جامعۃ المدینہ کے لیے لے کر آئیں. تو وہ نا انگلش کے اندر بڑے اچھی عربی کے جملے بول رہے تھے, ہمیں بڑا مزہ آیا. یعنی گنتی جو تھی جب 12 کو اسنا عشرہ کہہ رہے تھے, تو اسی طرح اور الفاظ بول رہے تھے, ہمیں بڑا اچھا بھی فیل ہوا اور حیرت بھی ہوئی. تو ہم نے کہا کہ یار یہ عربی آپ لوگوں نے, تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ چونکہ ہم مسلمان ہیں, بھلے ہم انگلش کنٹری کے اندر ہیں, لیکن چونکہ عربی اسلام کی بنیادی زبان ہے, ہمارے آقا کی زبان ہے, تو ہم لوگ عربی سمجھتے ہیں اور ہم آپس میں بھی عربی بولتے ہیں. کیا بات ہے. تو بڑا اچھا لگا, بڑا مزہ آیا. ہم نے کہا واہ, تو یہ کلچر ہمارے ہاں کم ہے. یعنی اگر یوں دیکھا جائے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, لیکن ہمارے ہاں اردو کے ساتھ ساتھ عربی گھروں کے اندر چند جملے بھی لوگوں کو نہیں آتے. تو دنیا کے اندر بہت ساری مقامات پر جو فرسٹ لینگویج ہے جو بھی ہے اس کے ساتھ لوگ عربی سیکھتے ہیں, کیونکہ قرآن کی زبان ہے, حدیث کی جو اصل زبان ہے وہ عربی ہے. تو اگر اس نیت کے ساتھ ہم عربی سیکھیں کہ عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ہے, تو پھر کیا ہی بات ہے. تو اچھی نیت کے ساتھ سیکھیں. اور اس میں ویسے تو ساری زبانیں الہامی ہیں, اللہ پاک کی جانب سے ہیں, تو مباح ہے کوئی بھی زبان آپ سیکھتے ہیں, لیکن اگر اس میں نیت کوئی اچھی آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. کچھ کلام ہے, کلام بلکہ ٹائم مختصر ہے, تو اب ایک دو ہی کلام انشاءاللہ فیض یاب بھائی شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف ہم بڑھیں گے. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر حج کے مناظر یا نبی, مجھ پہ کیا گزرے اس برس رہ گیا, مجھ پہ کیا گزرے اس برس رہ گیا, میرا حال دل تو ہے سب تم پہ ظاہر یا نبی, آغا میرا کیا بنے گا کرنا حج پر جا سکا, آغا میرا کیا بنے
اتار پر ہو جائے حاضر یا نبی او کرم اتار پر ہو جائے حاضر یا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا عمر کے آنے عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزا عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان تھے کیسا رو کس جن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی تو صائم نبی تو صائم سبھی رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لالا آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک زندگی کی روشنی یہ رہا قرآن پاک کے متعلق ہم نے گفتگو کی ہے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ایک بڑی پیاری بات ہے آپ فرماتے ہیں کہ گھر کی آبادی انسان اور سامان سے ہوتی ہے دل کی آبادی قرآن سے ہوتی ہے باطن یعنی روح کی آبادی ایمان سے ہوتی ہے تو جسے قرآن بالکل یاد نہ ہو یا یاد تو ہو مگر کبھی اس کی تلاوت نہ کرے یا اس کے خلاف عمل کرے تو اس کا دل ایسے ہی ویران ہے جیسے انسان اور سامان سے خالی گھر ویران ہے اللہ کرے کہ اپنے اس گھر کو دل کو آباد کریں دل کو آباد کرنے کے لیے ہمیں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کرنا ہے قرآن پڑھنا ہے قرآن سمجھنا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے معاملات کو انشاءاللہ ہم نے سنوارنا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق جب زندگی بسر کریں گے ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے جب ہوگا تو انشاءاللہ ہم جنت کی شاہراہ پر چلیں گے اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے انشاءاللہ قبر میں بھی قرآن کی روشنی پائیں گے اور حشر میں بھی انشاءاللہ قرآن کا فیض ہمیں ضرور ملے گا اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا ذکر تھا آخری
سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اب مدینے میں پھر بلا لیجئے اپنا مہمان پھر بنا لیجئے اب مدینے میں پھر بلا لیجئے اپنا مہمان پھر بنا لیجئے واسطہ آپ کے نوازوں کا واسطہ آپ کے نوازوں کا ہم گناہ گاروں کو بلا لیجئے سبب مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم تو شام و سحر سارا